अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, तालिबान की मदद करने वालों के खिलाफ अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया जा रहा है। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक इस बात का जायजा लिया जाएगा कि बशमूल हुकूमत पाकिस्तान वो कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने 2001 से 2020 के दौरान तक तालिबान की मदद की है। क्या अमरीकी लॉबी अफगानिस्तान शिकस्त का मलबा बाजरिया बिल हुकूमत पाकिस्तान पर डालने जा रही है? इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मशकूक ट्रांजैक्शन के मामले पर फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ फातेहाना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सुरखरू होने का उन्होंने दावा किया है, हुकूमत पर भी बहुत तनकीद की है। इसके जवाब में फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मामले का अब आगे क्या होने जा रहा है, क्या शहबाज शरीफ मशकूक ट्रांजैक्शन के मामले पर अपना नैरेटिव बनाने पर कामयाब हुए हैं या हकीकत कुछ और है, मामला क्या है, प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में 1600 मुलाजमीन बरतरफ हुए। इस फैसले में बहुत तनकीद भी हुई है। इमरान खान हुकूमत भी इस फैसले पर उन्होंने नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की है। ये क्या मामला है, फैसला क्या था, इसके ऊपर डिटेल इंसाइट आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तज्जियाकार सदीक जान, सहाफ़ी तज्जियाकार अदील भड़ाइच और प्रोग्राम में मुझे आज ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। सर, ये बताइएगा, तालिबान की मदद करने वालों के खिलाफ इस वक्त अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया जा रहा है, ये बताइएगा क्या हम इस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमेशा हमने सुना है या जो भी हम देखते हैं वो यही होता रहा है कि हमने जवाब देना है। हमने जिस तरह से एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट भी दिया, बहुत ही ब्लंट और बहुत ही एक इस तरह के फैसले थे जिनका हमें आइडिया था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब इस बिल के नतीजे में फिर से पाकिस्तान पर क्या अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा डालने जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि दो अच्छी बातें हो रही हैं। एक तो ये कि आपने देखा होगा कि सेनेट की कमेटी के सामने जो अभी पूछताछ हो रही है उनके जर्नलों से, उसमें जो बातें सामने आ रही हैं उसमें वो खुद मान रहे हैं कि कोताहियां उनकी अपनी हैं। जो मिसमैच था गवर्नमेंट के या प्रेसिडेंट और उनके जर्नलों के दरमियान, वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे थे और वो नहीं माने, हम वो कह रहे थे वो नहीं माने। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये भी बिल है जो कि अपोजिशन ने पेश किया है और कैसे ये इसके कितने मराहल हैं, कब तक ये चलता है। अगर ये बात की जाए कि जिसने उनकी मावनत की है तालिबान की, उनको कटहरे में लाया जाए, तो सबसे ज्यादा मावनत उन्होंने खुद की है। ये जो दोहा में बातचीत हुई है वो सबसे बड़ी मावनत थी तालिबान की। उनको मान लेने के मुतरादिफ था कि जी हम मानते हैं कि आप भी एक एंटिटी हैं, और फिर उन्होंने साइडलाइन किया अशरफ गनी की हुकूमत को, और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि अशरफ गनी की जो फौज है जो इन्होंने ट्रेन की हुई थी वो कितनी अहल है। तो अगर ये देखा जाए कि किसने मावनत की है, तो सबसे ज्यादा मावनत तो अमेरिका ने खुद की है। उसके बाद हिंदुस्तान ने की है, जिन्होंने ट्रेनिंग दी उस पूरी फौज को जो कि 3 लाख के करीब थी, और वो एक दिन भी खड़ा ना हो सकी। ये भी बहुत बड़ी मावनत है। सब तो ये कहते हैं कि हमने वॉर ऑन टेरर के खिलाफ इस तरह के इकदामात किए हैं, लेकिन जो मुमालिक हैं वो अब इसमें जिन्होंने मदद की है उनके खिलाफ अब वो लोग बिल लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, देखिए बात ये कि वो तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो फिलहाल बिल ही लेकर आ रहे हैं, इसको देखें आगे कैसे चलता है। लेकिन असल बात ये कि हमारे मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप ये बात समझती होगी। हमें जो है ना अपना ये जो बैलेंसिंग एक्ट है देखना चाहिए कि ये हमें फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। जब आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, और दोनों साइडें नाराज हो जाएं अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर ये क्या हिकमत अमली है और ये कौन सी स्ट्रेटजी है और ये कौन सी डिप्लोमेसी है। तो मेरा ख्याल है हमारी डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हमसे जो हमारे साथ तावन करते हैं, जो हमारी कदर करते हैं, जिनके खिलाफ कोई हमारे पास शिकायत नहीं है करने को, उनके हम ज्यादा नजदीक हो जाएं। और दूसरों से अगर दूर होते भी हैं तो फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े ममालिक हैं, याद रखिए, ये आपके रवैये के मुताबिक अपने प्लान नहीं बनाते। उनके प्लान बने होते हैं, उसके मुताबिक वो आगे चलते हैं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम अच्छे बच्चे बन गए तो वो हमारे लिए बड़ा कोई फायदा लेकर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जी जल साहब, प्लान उन्होंने बना रखे हैं
لائن انہوں نے یہ لکیر کھینچ لی ہے اور اب ہمیں کون سی نہیں ہے, ہم نے واضح طور پہ کہاں رہنا ہے, یا درمیان میں رہنا ہے, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دھڑے سے نکلیں. امریکہ کو چین ایک آنکھ نہیں بہا رہا, یہ نیا بلاک ایک آنکھ نہیں بہا رہا, تو وہ قربانی کا بکرا ہمیں بنانا چاہتا ہے, ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. کیا اس کی پرائس ہم پے کریں گے؟ ہمیں پھر کس بلاک کی جانب جو ہے اب جانا چاہیے؟ جی دیکھیں, پرائس تو پے تب کریں گے اگر ہم نے کوئی غلطی کی اس دفعہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کیا غلطی کر سکتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس وقت وہ جو پریشر ڈال رہے ہیں وہ ہمیں ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, مروب کرنے کے لیے ہو رہا ہے, لیکن اصل کام انہوں نے کرنا یہ ہے, وہ ایک دم آ کے آپ کے ساتھ پیار محبت گانٹھیں گے. اور آپ دیکھ لیں میری بات, آپ لکھ لیں, یہ صرف 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہے. وہ دوبارہ آئیں گے ہمارے پاس اور کہیں گے, اور یہ سارا پریشر جو بلڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت جو باتیں وہ منوانا چاہیں گے. اور وہ کیا منوانا چاہیں گے؟ وہ کہیں گے بھئی ہم آتے ہیں پاکستان میں, ہم انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے ادھر بھی انویسٹ کرتے ہیں, بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے ہم پیسے لے کر آتے ہیں, ہمیں بھی کوئی جگہ دے دو, اور یہاں پر ہم اپنے این جی اوز کو لے کر آئیں گے. آپ ایسا کریں کہ ایک چھوٹا سا اور ایک کیمپ بنا دیں جو وہاں کے پناہ گزین ہیں, ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. اور بیسیکلی یہاں پر وہی گیم کھیلیں گے, اپنا حلیہ بدل کے انویسٹر کے طور پہ آئیں گے اور یہاں پر دلچسپی اپنی شو کریں گے. اور مقاصد ان کے بالکل وہی رہیں گے کہ چین کو یہاں آرام سے نہ بیٹھنے دیا جائے, روس کا نارتھ ساؤتھ کوریڈور نہ ہو, سی پیک نہ چلے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سی پیک کا یہ جو آئی ایم ایف کا دباؤ ہے, ایف اے ٹی ایف کا دباؤ ہے, اور یہ جو بل کا دباؤ ہے, کیا اس کے انڈر ہم یہ باتیں پھر مان جائیں گے اور اس گڑھے میں پھر ہی گر جائیں گے؟ اگر اس دفعہ ہم بچ گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم 2-3 سال کے اندر آزادانہ خارجہ پالیسی چلانے کے قابل ہو جائیں گے, ورنہ ہم اسی چکر میں گھومتے رہیں گے. سر اس پہ بات ہم ظاہر ہے مزید بھی کریں گے, آپ سے سوال کریں گے اس حوالے سے, امریکہ جو کرنے کا سوچ رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. لیکن میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جس پہ مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہاں پہ جنرلز کو بلا کے اور گرل کیا جا رہا ہے, ان سے سوال جواب کیا جا رہا ہے. اور ایک اپوزیشن کی تنقید آ رہی ہے کہ یہاں پہ تو ہمارے جو فوج کے متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے بریفنگ دینی ہو تو یہاں سے سیاستدانوں کو جی ایچ کیو بلایا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے, وہاں کے جو آپ سمجھیں کہ جو سویلینز ہیں کہ وہ فوجیوں کو بلا کے گرل کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, اور یہاں پہ سویلین کو بریفنگ دینے کے لیے بھی وہاں بلایا جاتا ہے. تو وہ اس کو بھی یہ بھی ایک کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سوال نہیں ہو سکتا ہمارے فوج کے جنرل سے. جی دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال انہوں نے اچھا اٹھایا ہے, لیکن میں ایک جوابی سوال اٹھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا ہمارے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن میں یہ اہلیت ہے کہ اس قسم کے سوال کر سکیں جیسے سوال ادھر ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کو شاید بات اچھی نہ لگے, اور شاید ہمارے ایم این ایز کو بھی اچھی نہ لگے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری فوج میں ڈویژن سر, اس طرح سے ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتے ہیں, وہ بھی الیکٹیبلز ہیں, الیکٹ ہو کر آئے, سوال کرنا ان کا حق ہے. الیکٹ ہونا الگ بات ہے, الیکٹ ہونا الگ بات ہے, اہلیت ایک الگ چیز ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ مجھ سے سوال پوچھنا ہے تو اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, تو پھر آپ کیا سوال. مثال کے طور پہ ابھی میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ اپنے ڈیفنس منسٹر جو ابھی آپ کے حالیہ ڈیفنس منسٹر ہیں ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں. اگر وہ اس کا جواب دے دیں تو وہ جو مرضی سوال پوچھ لیں. تو بھائی جب آپ اپنے ڈیفنس منسٹر ایسے لوگوں کو بناؤ گے, آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ سے لا کر ادھر رکھ لو گے. مطلب انہی لوگوں نے ان کو الیکٹ بھی کیا. سر اگر تو یہ بل آگے پاس ہو جاتا ہے, جس طرح سے اگر میں بات کروں سینکشنز کی, اگر تو وہ ہمارے پاس سینکشنز لگاتے ہیں, 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لگاتا ہے, یہ یو این کا جو ہوتا ہے وہ لگاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہماری 45% ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. اگر یو این کو بھی شامل, ای یو کو بھی شامل کر لیا جائے تو 70% ایکسپورٹ بنتی ہے. تو پھر کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی سینکشنز لگتی ہیں تو ہم وہ اس کا جو ہے وہ سدباب کر سکیں گے؟ جی دیکھیں, سینکشنز ہوتی تو بہت بری چیز ہے, اور اس میں بہت تکلیف سے ملک گزرتے ہیں, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ میں چند ملکوں کا نام لے دیتا ہوں. کیوبا شروع سے سینکشنڈ ہے امریکہ کے تحت, ایران کتنے سالوں سے سینکشنڈ ہے, وینزویلا سینکشنڈ ہے, نارتھ کوریا سینکشنڈ ہے, اور بھی ممالک سیمی سینکشنڈ ہیں. ہم پر جب بھی سینکشنیں لگی ہیں اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا خود کفالت کی طرف گئے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے ٹھڈا لگا اور کب سیدھا ہو گیا,
تو مجھے لگتا ہے سینکشنز ہمارے اوپر یہی معاملہ کریں گے. یہ جب ہمیں کک لگے گی تو ہمارا کب انشاءاللہ سیدھا ہو جائے گا. ہم چین، روس، ترکی، ایران، سینٹرل ایشین کنٹریز، کچھ ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز، کچھ اور ہمارے ایسے ممالک ہمیں مل جائیں گے جہاں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کر لیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ سینکشن اچھی یعنی کہ چیز ہے، ہمارے پاس سینکشن متبادل بری ہے. چیز متبادل ہے اور اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اور بنیادی طور پہ آنا انہوں نے پھول لے کر ہے، اور وہ بس پھول ہم سونگ نہ لیں ورنہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے. جن صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، قبل از وقت نہیں کہنا چاہیے تھا. امریکہ تو یہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، اس کو ہم نے ناراض کر دیا غیر ضروری طور پر، تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہے، اس کو شکست بھی ہوئی، پھر وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے. تو پرائم منسٹر کا جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھاری پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ پاکستان کو. دیکھیں، جب کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے کسی ملک کا تو وہ صرف ڈپلومیسی نہیں دیکھتا، وہ اپنے ممالک کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے اور وہ آگے سے جس ملک کا رویہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں تو انہوں نے تقریباً ہمیں گالیاں دی ہیں، مطلب ایسے الفاظ استعمال کیے جس کو گالی کے زمرے میں لایا ہے، اور وہ تو جو مرضی کریں. اور ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل منہ نہ کھولے اس پر، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک. ہاں البتہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اس کے بعد پھر میڈیا پہ اس کو ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک بات کہی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ڈیمپن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کو بلا. ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ایک تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، میرا خیال ہے بالکل ایج کے اوپر یہ بات ہے. نہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ اس کو اس سے نیچے رکھنا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہم نے بہت رکھ کے دیکھ لیا. وہ امریکنز جو ہیں اور کچھ ویسٹرن ممالک زبان ہی یہ والی سمجھتے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر نے استعمال کی ہے. لیکن اس کو میڈیا پہ پھر زیادہ ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہمیں ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو ڈیمپن کرنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوا. اس بات سے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. سر، افغانستان کے سچویشن سے لنک کریں تو وہاں پر ابھی کہا یہ جا رہا ہے، یو این نے بھی کہا ہے کہ ہیومینٹیرین کرائسس وہاں پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، میرے اپنے اندازے میں تو یہ ہے کہ جو ممالک مدد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی، ان کو چاہیے کہ مل کر ایک اپنے آپس میں مشاورت کریں. سر پھر یہ بل پیش ہو گیا تو پھر کوئی کیسے مدد کرے گا؟ جی بل پیش پاکستان کے لیے ہوا ہے. مطلب وہ چین کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر وہ چین معاونت کرتا ہے یا روس معاونت کرتا ہے تو کیا کر لیں گے؟ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم معاونت، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ جو امبیسیز ہیں ماسکو میں، بیجنگ میں، پاکستان میں، انقرہ میں، وہاں پر جو سٹاف ہے اور جو وہاں پر امبیسڈرز ہیں، وہ ابھی نئی حکومت اپنے پسند کے بھیجے گی اور وہاں سے لوگ اٹھا لیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ سارے ملک مل کر تقاضا کر سکتے ہیں کہ جو افغانستان کے پیسے ہیں، افغان عوام کے پیسے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے، وہ جس کے پاس بھی ہے وہ ان کو ریلیز کریں. تو ایک پریشر بڑھے گا. تو یہ جو ریلیکٹنس ہے ممالک کی طرف سے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ جی ابھی بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ ابھی مزید وہ کیا کریں. افغان طالبان جس قسم کی انکلوسیو حکومت وہ بنا سکتے تھے انہوں نے بنا دی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اشرف غنی کو شامل کر لیں اس میں یا کارزائی کو شامل کر لیں، تو یہ تو ایسے ہے کہ آسمان پر پہنچنے والی بات ہے، چاند پر کمندیں ڈالنے والی بات ہے. یہ تو ہونا نہیں ہے. سر یہ جہاں تک ایک منٹ، جہاں تک خواتین کے آپ کی ہونی چاہیے منسٹرز، تو 100 ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین منسٹرز نہیں ہیں. آپ سب سے جو بیکورڈ سوسائٹی ہے اس سے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس خواتین منسٹر کیوں نہیں ہے. تو یہ تو وہ نہ کرنے والی باتیں ہیں کہ ان کو آپ موقع دیں، ان کی آپ مدد کریں تاکہ وہ یہ سارے کام جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے کرنے آسانی ہو. اس کے لیے ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت ہم چین کے مین اتحادیوں میں سے ہیں، اور چین کا بھی جو ہے وہ ظاہر ہے مین ایک اسٹیک بھی ہے اس خطے میں، سی پیک کی وجہ سے، بی آر آئی کی وجہ سے، اور وہ بھی افغانستان میں ان کا بھی وہی ایک وہ چاہتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے. یعنی پاکستان واضح طور پر کہے یا نہ کہے لیکن پاکستان چین کے کیمپ میں کھڑا ہوا ہے. ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بھارت کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، ہر طرح سے ان کو دفاعی سطح پہ بھی، سفارتی سطح پہ بھی، ہر معاملے میں سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر کل کو امریکہ کی جانب سے کوئی پابندیاں لگتی ہیں اور پاکستان پہ خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو کیا چین اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا جس طرح امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور یہ نہ ہو کہ ہم چین کے اتحادی ہونے کی وجہ سے کنسیکوینسز بھی فیس کریں، مشکلات کا بھی سامنا کریں، اور پھر چین جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں سپورٹ نہ کرے جس طرح سے وہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو کر رہا ہے. جی، یہ میں تھوڑی دیر پہلے جس ڈپلومیسی کا ذکر کر رہا تھا،
دیکھیں ڈپلومیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جب پیاز اور جوتے کھانے میں سے آپ کے پاس کوئی آفر ہو تو آپ ایک چیز کھا لیں, یا پیاز کھا لیں یا جوتے کھا لیں. لیکن اگر آپ کی ڈپلومیسی ایسی ہو کہ آپ جوتے بھی کھائیں اور بعد میں پیاز بھی کھائیں, تو یہ میرے خیال کی اچھی ڈپلومیسی نہیں ہے. تو یہ میں آپ سے اگری کروں گا کہ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس کے اتحادی ہیں اور کس کے اتحادی نہیں ہیں. کیا یہ دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھ کے ہم آگے چل سکتے ہیں؟ کہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کبھی جس بھی ڈپلومیٹ سے بات کریں گی نا, وہ یہ کہے گا جو ابھی میں کہنے والا ہوں, یار یہ زیرو سم گیم نہیں ہوتی, یہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے. بھائی ٹھیک ہے, اگر ممکن ہو تو آپ سب کے ساتھ تعلقات رکھیں, لیکن اگر دو بڑے حریفوں کے ساتھ آپ تعلقات رکھنے میں ناکام ہوتے ہیں تو میک اپ یور مائنڈ, فیصلہ کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا پھر تو آپ پک جائیں گے, آپ بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کوشش کرتے رہے کہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے, تو چین کی تھوڑی سی ناراضگی بھی مول لے لے تو چین بھی سوچے گا کہ جب موقع تھا تو آپ نے ہمارا کتنا ساتھ دیا, اور جب اب وہ بالکل انہوں نے جھنڈی کرا دی تو اب ٹوٹل ہمارے پاس آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ فیصلہ کر لینا بھائی کہ آپ کو نظر, اب یہ انالیسس جو آپ اور میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے, اگلے چند مہینوں میں ہونے والا ہے. تو آج جو فیصلے ہونے ہیں وہ کرنے چاہیے نا ہمیں. جنرل صاحب عام ٹویسٹنگ جو ہے وہ پابندیاں نہ بھی لگے, FATF کے ذریعے ہو سکتی ہے, ہو بھی رہی ہے, IMF کے ذریعے ہو سکتی ہے, ہو بھی رہی ہے. تو یہ کہاں تک معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری معیشت کو بھی امپیکٹ کر رہی ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں جو مجھے ٹرین آف ایونٹس جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ہم جس ٹائم سے گزرے ہیں یہ دباؤ کا ٹائم ہے. اس دباؤ کے تحت وہ ہم سے 2-3 ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم تسلیم نہ کریں افغانستان کو کسی بھی صورت میں, اور جو ان کا بیانیہ ہے 2 جس میں چیزیں ہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے اور وہاں پر ٹیررزم ختم ہونا چاہیے. ارے بھائی ٹیررزم ختم ہونے میں تو ٹائم لگے گا, ان کی مدد کریں گے تو ختم ہوگا نا, خود بخود تو ختم نہیں ہوگا. انکلوسیو اس سے زیادہ ہو نہیں سکتے. یہ پریشر کا ٹائم ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ایک پیار محبت کا وقت آنے والا ہے, جو 2 مہینوں میں آپ مجھے ضرور بلائیے گا پروگرام میں جب وہ وقت آئے. اس کے بعد اگر ہم نے وہ باتیں ان کی نہ مانی, جو کہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ مانی جائے, تب ہمارے پاس وہ مشکل وقت آنے والا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے, آج تیاری کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اپنے دوستوں سے بات چیت کرنی چاہیے, کس قسم کا وقت آ رہا ہے, ہم کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, اس کے لیے تیاری کریں, پیش بندی کریں. ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آفت آپ کے اوپر آنے والی ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں, یا آپ کہیں کہ یا اللہ میں سے دعا کرنا شروع کر دیں. یہ نہ ہو, وہ دعا بھی ضرور کریں آپ, لیکن عقل سے کام لیں, اور جو آگے آنے والے سخت حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے لیے آپ پیش بندی کریں. لیکن مجھے یہ خدشہ ہے جب وہ پیار آپ کے ساتھ بڑھائیں گے اور FATF اور IMF کی باتیں کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ کہیں ہم دوبارہ اسی گڑھے میں نہ گر جائیں. جیسا کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان اب وہ نہیں رہے اور اب طالبان بدل چکے ہیں, تو دنیا کو ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, ان کو ایک موقع دینا چاہیے. لیکن ریسنٹلی ایک جو خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ طالبان نے داڑھی نہ منڈوانے کا فیصلہ کیا, یعنی کہ جہاں پر بھی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر داڑھی کاٹی جا رہی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس شاپ والے کو سزا دی جائے گی. تو اگر اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی, اس طرح کی خبریں سامنے آئیں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا ان کو ایکسیپٹ کر سکے گی؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماریہ صاحبہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں اور آپ کے کان کن خبروں کو سن رہے ہیں. افغانستان سے آ رہی ہے. جس طریقے سے سب کو معاف کیا ہے, جس طریقے سے ان کے ٹی وی کے اوپر خواتین اینکرز آج بھی ہیں, جس طریقے سے ان کی خواتین جلوس بھی نکال رہی ہیں اور وہ نکالنے دیا جا رہا ہے, اس کی تو بات کم ہوتی ہے اور اس کی بات بہت ہوتی ہے. میری یہ خبر میں نے بھی سنی ہے, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. اگر کسی نے خود جا کے دیکھا ہے, ہمارے دیکھیں لوگ جا رہے ہیں نا, اینکرز ادھر جا رہے ہیں, وہ فوٹوگرافی کر کے لائیں گے, دیکھیں جی کہ یہ دکان ہے, یہاں پہ منع کر رہے ہیں. تو یہ ایک آندھی ہے. جنرل صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے. جب سے یہ فال آف کابل ہوا اس کے بعد سے جنرل صاحب جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, خاص طور پہ وہ میڈیا آؤٹلیٹس جن کی اردو سروس پاکستان میں ہے, وہ ایک خاص رنگ دے رہے ہیں خواتین کے حوالے طور پہ, ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ, لوگوں کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے خاص طور پہ. یہ بالکل جن صاحب کی بات یہ بالکل درست ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خبریں آ کہاں سے رہی ہیں, یہ خاص تصویر پیش کی جا رہی ہے وہاں کی. ٹھیک ہے, وہ جس طرح کی بھی تصویر پیش کی جائے, لیکن ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن پھر جب جس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں پھر ویسا ہی نیریٹو بھی بلٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب, اپنے پروگرام کو اپنا ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے سسپیشیس ٹرانزیکشن کا جو معاملہ چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے سرخرو ہونے کا, کیا معاملہ واقعی میں ایسا ہے کہ جو نیریٹو شہباز شریف صاحب بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو چکا ہے, وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे मशकूक ट्रांजैक्शंस के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सुरखरू होने का दावा किया, हुकूमत पर भी तनकीद किया उन्होंने। इसके साथ साथ इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने। अदील, ये बताइएगा ये मामला मशकूक ट्रांजैक्शंस का कहाँ जा रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि वो सुरखरू हुए हैं और जितना इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर उनको एक क्लीन चिट मिली है, तो क्या वाकई में जो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो केसेस हुए हैं उनका लिंक है कोई पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में उनके केसेस चल रहे हैं? देखिए, हमने गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि शहबाज शरीफ के नैब में 3 केसेस चल रहे हैं और एक केस 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का FIA में चल रहा है। और हमने ये बताया था कि इसका उनसे कोई लिंक ऐसा एस्टेब्लिश ही नहीं होता, ना ही वहां की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने अपने किसी डॉक्यूमेंट में या वहां की जो मैजिस्ट्रेट की अदालत है उसने अपने किसी फैसले में ये लिखा हो कि पाकिस्तान में चलने वाले केसेस का कोई हवाला दिया हो। पाकिस्तान में चलने वाले केसेस का हवाला तो बहुत दूर की बात है, शहबाज शरीफ साहब का ही हवाला उसमें नहीं है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि कल तक ये इनको एहसास हो चुका होगा कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रही थी कि ठीक है हमने शॉट गलत खेल दी है, लेकिन आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ये इस मामले को कैश कराने की भरपूर तैयारी के साथ आए थे। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जो चीजें हैं उनकी वो लॉजिकल नजर नहीं आती, जो उनके दावे हैं। उसमें एक बात वो ये करते हैं कि जी अगर सलमान शहबाज बरी हो जाते हैं तो इसको मेरी बरियत समझा जाए अगर उनका नाम नहीं है इसमें। यहां की अदालतों में वो कहते हैं हमारा इनसे ताल्लुक ही नहीं है, बाकायदा कहते हैं, रिटर्न में कहते हैं। सिर्फ यही नहीं कहते, इनके जो भाई हैं साबिक वजीर आजम वो भी कहते हैं, वो कहते हैं वो बच्चे जाने उनका काम जाने। अब वहां पर मामला ही सलमान शहबाज के अकाउंट का है और उसमें वो अपनी फतह करार देने की इसको कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इस पे लीगली भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इनके सामने आ सकते हैं बाद में। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज पे फोकस था कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो उन पर इतने इल्जामात, शरीफ खानदान पे इतने इल्जामात लगते रहे, मुझ पर इतने इल्जामात लगते रहे, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं की जा सकी। अच्छा, जिस तरह ये बात तो वैसे दिल दुरुस्त है। अच्छा, अब देखें ना, अब ये नहीं हुई अभी तक कोई। अच्छा, अब ये देखें ना, यही तो असल सवाल है। इन पे केस क्या है? जो नैब में इन पे केस है ना, नैब में इन पे केस क्या है कि आपकी इतनी आमदन है, इतने आपके असासे हैं और साबित आपने करना है, मनी ट्रेल आपने देनी है, सेक्शन 9 के तहत आपने बताना है ये पैसा कहां से आया, वो तो आप दे नहीं रहे। यही पनामा केस में इनकी फैमिली के दीगर मेंबरान ने किया था, वहां भी उन्होंने ये कहा कि करप्शन तो हम पे साबित ही नहीं हुई, बल्कि जब ये पनामा की रिपोर्ट आई और उसके बाद ये जो एहतसाब अदालत, तो ये कहते रहे जी देखें उन्होंने कहा लिखा है कि हमारे खिलाफ जो है ये करप्शन ये साबित होगी, हम अच्छा ये नहीं बताते कि हमने कोई सबूत नहीं दिए। ये सबूत प्रोसिक्यूशन ने तो चले अपनी तरफ से एफर्ट करके सबूत देने ही है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो बारे सबूत है, जो मनी ट्रेल है, वो शरीफ खानदान के ऊपर है। अच्छा, ये अब ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और भरपूर इनकी कोशिश ये है, अदालत में तो ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाएंगे ना, जाहिर है इसका कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है इस बात की कि जो वहां के मैजिस्ट्रेट ने करार दिया है, वो वहां के जो जज ने करार दिया है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि इसको वो अदालत में पेश करके कह सकें, या नैब की अदालत में पेश करके कह सकें, या बैंकिंग कोर्ट में पेश करके कह सकें कि जी देखें वहां पर इस अदालत ने हमें बरी करार दे दिया, बल्कि फंस जाएंगे। अदालत बोलेगी आप तो कहते हैं मेरा ताल्लुक ही नहीं है सलमान शहबाज से इस मामले पे, और इधर आप कह रहे हैं कि जी वो देखें सलमान शहबाज को उन्होंने बरी कर दिया, तो बेसिकली मेरी बरियत है। तो ये बहुत से पॉइंट्स भी हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट लेना चाहूंगी। मरियम नवाज आज शहबाज शरीफ साहब के पास गई और उन्होंने बोला क्या, जरा आप खुद सुने। सदीक, क्या वाकई में इंटरनेशनली ये सादिक और अमीन हो चुके हैं डिक्लेयर, और पाकिस्तान में कोई केस लड़ने की जरूरत नहीं है? वो देखने वालों ने देखा होगा कि जिस अंदाज में मरीम साहबा ने जाके हाजिरी लगवाई और जिस तरह से आगे शहबाज शरीफ साहब का रिस्पॉन्स था, तो वो खुद ही मुझे है ना, तस्वीरें खुद बोलती हैं, तो ये वीडियो खुद बोल रही है और बता रही है। बात यह है कि देखें क्या कहा जाए, किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कुछ मीडिया के लोगों के साथ मिलके कि फैसला आया क्या, परसेप्शन क्या दी गई और माहौल क्या बना दिया गया। देखें मारिया, एक एक जुमले में मैं अगर आपके सामने 10-11 पॉइंट रखूं जिसकी वजह से ये सवालात उठे कि ये सब कुछ एक ड्रामा था,
پہلی وجہ یہ ہے کہ 10 کو فیصلہ آتا ہے، 27 کو یہ 26-27 کو آ کے اور خبر بریک ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شریف خاندان بری ہوا، شہباز شریف فیملی بری ہوئی، ان کے حق میں اتنا بڑا فیصلہ آیا کہ ان کو بقول مریم نواز صاحبہ کے انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوتی، لندن میں پریس کانفرنس ہوتی، پاکستان میں یہ ہوتی، 10 لوگ بیٹھے ہوتے اور یوں لہرا کے دکھاتے کہ یہ وہ فیصلہ ہے، یہ وہ فیصلہ آیا ہے لندن کی عدالت کا اور مجھے بری کر دیا گیا ہے. ایک رپورٹر خبر بریک کرتا ہے، اس خبر کے بعد ماحول بنتا ہے اور پریس کانفرنس یہ آج حکومت کے جواب میں کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ پہلے سب سے پہلے یہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہاں کے رپورٹر جو ہیں فرید قریشی صاحب، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم حسن نواز صاحب کو فون کرتے رہے، انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا. ہم حسن نواز صاحب سے آرڈر مانگتے رہے، انہوں نے ہمیں آرڈر نہیں دیا. جو آرڈر آپ کے حق میں تھا وہ آپ آرڈر میڈیا کو نہیں دے رہے اور وہ یہاں سے شہزاد اکبر صاحب منگوا کے اور جاری کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جس رپورٹر نے یہ خبر بریک کی وہ آپ اپنے خبر کے دفاع ہی نہیں کر رہے، وہ چینل بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ چینل بھی اس رپورٹر کو پروگرامز میں نہیں بٹھا رہا، حکومت کا جواب نہیں دے رہا. دیکھیں اگر ہم اپنے پروگرام میں کو خبر بریک کرتے ہیں اور حکومت یا اپوزیشن اس کو تردید کرتی ہے، پھر ہمارا بطور ادارہ، بطور ایک پروگرام، بطور ایک صحافی، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ ہماری خبر درست تھی. پھر اس کے بعد وہی بات کہ شہباز شریف کا نام کیوں نہیں آرڈر میں. پھر وہ ایک اور جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر بری ہو گئے ہیں تو سلمان شہباز صاحب واپس آ جائیں. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے کہنے پر یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی. ایک لیٹر بھی نہیں دکھا سکے کہ حکومت کے کہنے پہ شروع ہوا. ایک لیٹر دکھا رہے ہیں جس میں ایسڈ ریکوری یونین نے جواب دیا ہوا ہے این سی اے کو. یہ نہیں ہے کہ ریکویسٹ کی ہو کہ آپ یہ کارروائی کریں، بلکہ این سی اے نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ان کے کیسز ہیں تو آپ ان کے بارے میں بتائیں. اس کو جواب دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر غلط کیا ہے حکومت اور غلط کہہ رہی ہے تو آپ ہر جانے کا دعویٰ کریں کہ انہوں نے ہمیں بدنام کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر حکومت کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا تو جب یہ اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے تو آج تک یہ خبر نہیں آئی تھی. جب یہ اب کالعدم ہوا ہے وہ آرڈر تو تب یہ خبر باہر آئی ہے. حکومت نے آج تک اس کا کریڈٹ نہیں لیا تھا. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو فیصلہ بقول ان کے انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے، کیا یہ فیصلہ آفیشلی یہ کسی پاکستان کی کورٹ میں رکھیں گے سامنے ریکارڈ کے اوپر. اور آخری بات جو عادل وڑائے صاحب کر چکے ہیں کہ پاناما میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یا میرے والد کو پتہ ہے وہ فوت ہو گئے، اگر آپ قبر میں جا کے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ لیں، یا میرے بچوں کو پتہ ہے کیونکہ دادا نے ڈائریکٹ چیزیں جو ہے وہ پوتوں کو دی، وہ باہر بیٹھے ہیں، وہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہیں، وہ جواب دے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جانے، ان کے معاملات جانے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا اگر بری ہو گیا ہے تو ایسا سمجھیں کہ میں بھی بری ہو گیا ہوں. یعنی کہ مختلف سچویشنز ہیں، مختلف اپوزٹ پوائنٹس بھی ہیں. عدیل یہ بتائیے گا، جس طرح بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس کیس کی اپیل نہیں کی تھی، حکومت کے کہنے پر یہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا، بٹ ایک کوشچن بہت یہ بھی ریز ہو رہا ہے اس وقت. کہا یہ جا رہا ہے کہ جب این سی اے نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی کیسز چل رہے ہیں تو ڈیٹیل دی جائیں، تو کیا یہ ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوئی ہے حکومت؟ دیکھیں این سی اے نے یہ پوچھا ہوگا نا کہ حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹس کو فریز کیا یا ذوالفقار احمد صاحب کے جو اکاؤنٹ ہیں جن کو فرنٹ مین کہا جا رہا ہے اس سے متعلق ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں تو ہمیں دیں. یا تو انہوں نے ان کی فیملی سے متعلق چیزیں دی ہوں گی. اچھا اب وہ ان اسپیسیفک اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے این سی اے، کس کی ریکویسٹ پہ کر رہی ہے؟ بینک جو ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اس کو دیکھا جائے، وہ یہ دیکھتے ہیں. اس کا پاکستان میں تعلق ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پر جو سب سے بڑا کیس ہے 25 ارب روپے والا، وہ تو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، یعنی وہ تو ان کے اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. انہوں نے اپنے نام پر تو اکاؤنٹس کھلوائے ہی نہیں ہیں. ان پر تو الزام یہ ہے کہ آپ کسی اور کے نام پہ اکاؤنٹس کھلوا کے ان میں پیسہ ڈال کے ان کے ذریعے پیسہ باہر لے جا کر کسی اور نام سے منگوا کر، تو یہی تو یہ ان کا یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ جو کرائم کی جو انہوں نے نئی یہ جو جیتیں متعارف ماضی میں کرائی گئی کچھ بڑے لوگوں نے، تو اب یہ ایف اے ٹی ایف میں جو نام ہے ہمارا گرے لسٹ میں، اب جب اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز یہ جو گمنامی اکاؤنٹس میں اس انداز میں ہوں گی تو اور کر کون رہا ہے کہ الزام کن پر ہے؟ ہمارے ماضی کے حکمرانوں پر. تو دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں، اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بے گناہ کس طرح ثابت کر رہے ہیں؟ اپنی رسیدیں نہیں دینی، ہم نے رسیدیں نہیں دی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہے جس میں میرا نام بھی نہیں ہے وہ میری بریت کا فیصلہ ہے. اس سے کلیئرٹی ہونا ضروری ہے کہ جو 2 اسپیسیفک ٹرانزیکشنز تھیں اس کا یہ کیس تھا، اس کو تمام جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے ساتھ نہ لنک کیا جائے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے سرکاری ملازمین کے برطرفی کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر وفاقی حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے.
इनसाइड स्टोरी आपके साथ प्रोसीडिंग शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के नतीजे में 16,000 मुलाजमीन बरतरफ हुए थे। इस फैसले पर बहुत तनकीद भी हुई। इमरान खान हुकूमत ने अब इस फैसले पर नजर-ए-सानी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। सदीक, सबसे पहले तो बताइए कि केस है क्या मामला है और ये क्या फैसला आया था? देखिए, हमारे यहाँ हुआ ये था कि पीपल्स पार्टी ने 1995 में 96 में जो है वो बड़े पैमाने पर भर्तियां की बहुत से महकमों में, बहुत से इदारों में, और ये तकरीबन कोई 16-17 हज़ार भर्तियां की गई। उसके बाद मुस्लिम लीग नून आती है। मुस्लिम लीग नून एक ही फैसले के तहत इन 16-17 हज़ार मुलाजमीन को ये कहकर बरतरफ कर देती है कि ये मेरिट की खिलाफ वर्जी थी, जालों को भर्ती किया गया है और मेरिट का कत्लेआम किया गया है, और इस तरह से उन 16-17 हज़ार मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, वो भी इनको बहाल नहीं करते। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2009 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन तमाम 16-17 हज़ार मुलाजमीन को दोबारा बहाल कर देती है। उसके बाद उस ऑर्डिनेंस को ज़ाहिर एक्ट में बदला जाता है। 2010 में एक्ट बनता है और इसमें से बहुत से मुलाजमीन को पिछली मराहत भी दी जाती हैं जिस अरसे में उनको बरतरफ किया गया था। उसके बाद क्या होता है कि यह भी कर दिया जाता है कि उनको एक मुख्तलिफ सेक्शंस बनते हैं। एक बड़े तादाद में जो मुलाजमीन थे उनको तरक्कियां भी दे दी जाती हैं। अब होता यह है कि जिनको तरक्कियां नहीं मिलती और जिनकी जो समझते थे कि हम सीनियर थे, लेकिन ये बरतरफी के दौरान भी जो इसको इनके जो पीरियड था उसको काउंट करके इनको हमसे सीनियर बना दिया गया है। ये तमाम मामला आ गए अदालतों में। मामला चलते रहे। 2019 में ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट 2021 में फैसला ये सुनाती है कि 2010 में जो एक्ट पास किया गया था, जिस कानून साजी के जरिए इनको बहाल किया गया था, उसमें ऐसी चीजें उस कानून में की गई थी कि जो आइन से मुतसादिम थी। उसमें मेरिट का कत्लेआम किया गया, सीनियरिटी कंप्रोमाइज हुई और उन लोगों को सीनियर कर दिया गया और जिन जो बनती नहीं थी सीनियरिटी, और ये सारे इश्यूज की वजह से जब वो एक्ट को कलअदम करार दिया उस वजह से हजार मुलाजमीन इफेक्ट हुए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये फिगर 16-17 हज़ार की नहीं है। उसकी वजह यह है बहुत से मुलाजमीन क्या हुआ कि जब वो बहाल हुए, अब हुआ ये कि अब 1995-96 में भर्ती हुए थे, 3 साल उन्होंने काम किया, मुस्लिम लीग नून ने आके उनको बरतरफ कर दिया। इस दौरान वो मुख्तलिफ जगहों पे काम और करने लग गए। जब उनको बहाल किया गया तो बहुत सारे बहाल हुए, मराद लेके उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब हुआ ये कि अब ये 16-17 हज़ार मुलाजमीन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद है। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास भी नहीं है एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन इसमें हुआ ये कि आप अंदाजा लगाएं, गलती पीपल्स पार्टी की थी, निकाला उनको मुस्लिम लीग नून ने, फैसला इमरान खान के दौर में आया, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और माहौल सारा इमरान खान के खिलाफ बन गया। ठीक है, दरख्वास्त दी गई है, वो क्या है? अब सिद्दीक साहब ये भी बताएं कि माहौल कैसे बन गया, यानी जब भर्ती पीपल्स पार्टी कर रही है, निकाल नून लीग रही है, फैसला अदालत का है, तो आप क्या समझते हैं ये प्रेशर क्यों इमरान खान पे है? नजरसानी दरख्वास्त इनको क्यों दायर करनी पड़ी है? जाहिर है इसका फिर एक इम्पैक्ट भी होगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होगा। इसकी वजह ये है, ये नजरसानी दरख्वास्त जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, सिर्फ इसलिए दायर की गई है कि क्योंकि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था कि हजार जो बताया गया कि ज़ाहिर है एक इंसानी अलमिया है जो ज़ाहिर है जो इतने अरसे से नौकरियां कर रहे थे वो अब उनकी फैमिलीज, और एक ऐसे पाकिस्तान में पहले कोविड की वजह से माहौल आपको पता है, टेंस है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस दौरान एक फैसले के जरिए इतने मुलाजमीन बरतरफ कर दिए उनके फैमिलीज। तो हुकूमत बेसिकली एक तरह से कुछ उनके जेन्युइन पॉइंट्स भी हैं, जैसे यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया तो करने का हुक्म लिखा गया था, लेकिन उसके बाद उनको सुना नहीं गया। जो अदालती मामलीन है उनके आर्गूमेंट्स को फैसले में नहीं लिखा गया, बहुत से वकला के दलाइल को उस तरह से नहीं लिखा गया। फिर 21 माह तक फैसला महफूज रहा, बहुत सारी चीजें जो उस वक्त दलाइल में कही गई थी उनको फैसले में नहीं लिखा गया। टेक्निकल पॉइंट्स बहुत सारे। फिर एक और मसला यह है कि सिविल सर्वेंट रूल्स जो हैं उनको उन पे भी अप्लाई कर दिया गया जो कि सिविल सर्विस में नहीं आते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके हवाले से कल जो है इन्हीं मुतासरीन में से एक मुलाजिम का केस लगा हुआ है, इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट टेक अप कर लेगी। हुकूमत ने जो अब एप्लीकेशन दी है उसमें क्या चीजों को पॉइंट आउट किया गया? हुकूमत मेरा ये ख्याल है ये चाह रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, इनको कोई ऑप्शन दिया जाए ताकि वो जैसे गोल्डन शेक हैंड होता है इस तरह का ऑप्शन दिया जाए ताकि जितने लोगों को कोई सेफ रास्ता दिया जा सकता है दे दिया जाए। लेकिन हुकूमत 100% इसको बहाली नहीं चाहती। हुकूमत को भी पता है कि इसमें बहुत से मुलाजमी जो हैं उनको मेरिट के खिलाफ कहीं ना कहीं अकोमोडेशन देना चाह रही है हुकूमत चाह रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कुछ मुलाजमीन को, या आप ऐसा समझें कि बड़ी तादाद में मुलाजमीन को कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि वो खुद ही
ریٹائرمنٹ لے لیں تاکہ ان کو جو ہے وہ جو بھی ان کو ریٹائرمنٹ میں بینیفٹس ملنے ہیں وہ مل جائیں تاکہ برطرف نہ ہو. اتنے عرصہ اگر کسی نے 10 سال کسی نے 15 سال لگائے ہیں تو کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بینیفٹس مل جائیں تاکہ ایک وہ جو انسانی المیہ کی جو سچویشن ہے وہ نہ بنے. ٹھیک ہے. درخواست کے بعد کیا کس طرح سے اس کے آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے انشاءاللہ ناظرین آگے پروگرام وہ بھی کرتے رہیں گے. ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے ناظرین کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.